کیوں کے بنیادی سوال کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ حالانکہ جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ ایک تھنکنگ جنرل، یعنی سوچ بچار کرنے والے جنرل۔ جب میں نے جنرل راحیل شریف جو کہ فوج کے موجودہ سربراہ ان کے بارے میں تحقیق کرنی شروع کی تو پتہ چلا کہ وہ نہ صرف ایک تھنکنگ جنرل ہیں، سوچ بچار بھی رکھتے ہیں، بلکہ ان کی پروفیشنلزم اور بہادری کی بھی مثالیں دی گئی۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بتائی گئی کہ ان کے بھائی میجر شبیر شریف شہید نشان حیدر وہ ان کے لیے مشعل راہ ہیں۔ جو ٹروپس کے لیے موٹیویشن کی انہوں نے مثال قائم کی، جنرل راحیل شریف اسی کو فالو کرتے ہیں۔ جب میں نے یہ کتاب پڑھی واٹ مور کین اے سولجر ڈیزائر، تو مجھے یہ بھی پتا چلا کہ میجر ریٹائرڈ شبیر شریف جب انفینٹری بریگیڈ کی 105ویں بریگیڈ کو کمانڈ کر رہے تھے اور جنگ کے دوران انہوں نے بھارتی ٹیریٹری کا تقریباً 86 کلومیٹر علاقہ قبضہ کیا، تو ایک ایسی مثال قائم کی جو کہ اس کتاب میں درج ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ کس طرح لیڈنگ فرام دا فرنٹ میجر شبیر شریف شہید آگے گئے۔ آج جنرل راحیل شریف صاحب کے پاس پوری فوج کی کمان ہے، اور جب تاریخ لکھی جائے گی تو یقیناً یہ موازنہ بھی ہوگا اور یہ سوال بھی ضرور ہوگا کہ جنرل راحیل شریف نے پاکستانی فوج کا جتنا خون بہایا گیا ہے اس کا حساب لیا یا نہیں لیا۔ یقیناً جنرل راحیل شریف نے جب سے فوج کی کمانڈ سنبھالی ہے کچھ ایسے اقدامات کیے جن سے پتہ لگتا ہے کہ وہ پروفیشنلزم کی انہی روایات کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں، لیکن راستے میں کچھ رکاوٹیں بھی ہیں۔ وہ رکاوٹیں کیا ہیں اس پہ ہم آج بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب، پاکستان مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق ہے، ان کے ساتھ تشریف فرمائے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود صاحب، ڈیفنس اینالسٹ ہیں، ان کے ساتھ تشریف فرمائے آسمہ ارباب عالمگیر صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ہے، اور کراچی سے فون لائن پہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں خواجہ اظہار الحسن صاحب، MQM سے ان کا تعلق ہے، اور الطاف حسین صاحب نے آج ایک بہت اچھی تقریر کی جس سے ایک نئے پاکستان کے حوالے سے کچھ سوالات اٹھ رہے ہیں، طالبان کے حوالے سے سوالات اٹھ رہے ہیں، قائد اعظم کے پاکستان کے حوالے سے سوالات اٹھ رہے ہیں، تو اس پہ بھی یقیناً بات کریں گے۔ جنرل صاحب پہلے تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، جنرل راحیل شریف صاحب ایک فیملی ٹریڈیشنز بھی ہیں ان کے پاس، فوجی گھرانے سے تعلق ہے، 2 نشان حیدر ان کے پاس موجود ہیں، کیا ان کے اوپر ایسا کوئی پریشر ہوگا جب ہمارے فوجیوں کے گلے کاٹے جاتے ہیں، ہمارے فوجی شہید کیے جاتے ہیں کہ وہ ایکشن لیں؟ اگر ایسا پریشر ہے تو کیا چیز ہے جو انہیں روک رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشد، آپ کا یہ بہت اچھا پروگرام ہے اور آرمی کے حوالے سے، اور آج MQM کی طرف سے بھی جو ریلی نکلی ہے اس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں، اور میں یہ اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ ناٹ اونلی کہ میں ایک پاکستانی ہوں، میں ایک فوجی ہوں، اور 65 کی جنگ کے بعد میں نے فوج میں قدم رکھا، اور 2004 کے بگننگ میں 38 سال کی سروس، اور میں وار ویٹرن ہوں 1971 کا۔ شبیر شریف کہ ہمارے لیے جیسے یہ سولجر ہیں وہ مشعل راہ ہیں۔ افواج پاکستان کی بڑی ہی اللہ کے کرم سے قابل فخر روایات ہیں، اور افواج پاکستان صرف اپنے شہداء کا خیال نہیں رکھتی، ان کا خیال پوری پاکستانی قوم کا ہے۔ ہر سویلین جو پاکستان کے اندر جس کا خون بہہ رہا ہے اس کے دفاع کے لیے اگر افواج کی کہیں ضرورت پڑتی ہے، یعنی آپ کی پولیس یا FIA یا انٹیلیجنس کے بعد آپ سمجھیں کہ فوج کو، تو وہ آلویز ریڈی ہوگی۔ ابھی فوج کے رستے میں کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہے، فوج امپلائی ہو رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اسٹرائکس بھی ہو رہی ہیں، اور جہاں جہاں ضروری ہے وہاں فوج کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ فوج کسی ایک کنونشنل دشمن کے خلاف نبر آزما نہیں ہے، فوج کسی ویزیبل اینیمی کے خلاف نہیں ہے کہ جہاں اس کو نظر آئے کہ اس پہاڑی پہ دشمن ہے اور یہ بندے ہیں اور ہم خدا کے کرم سے آگے جائیں گے اور گولیاں چھاتی کے اوپر کھائیں گے اور کر کے۔ یہ انویزیبل اینیمی ہے اور یہ ڈسپرسڈ ہے پورے پاکستان، اور آپ کو یہ بھی خیال کرنا ہے کہ آپ کے بھائی بہنیں بچے جب آپ سٹرائک کرتے ہیں تو وہ جب F-16 کا گولہ یا کوئی بارود پھٹتا ہے تو اس کے سپلنٹرز آگے پیچھے، محلے، سٹیز وہ ٹیررائز بھی ہوتے ہیں، تو آپ وہاں ہی جائیں گے جہاں آپ کو سرجیکل اسٹرائک کرنی ہے، اور وہ کر رہے ہیں اور وہ کرتے رہیں گے۔ تو میرے خیال میں آج دیر از نو کوشچن کہ فوج کے راستے میں کوئی رکاوٹ ہو، صرف یہ ہے کہ آپ فورس کا استعمال گریجویٹڈ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ کبھی بھی جو ہے نا یہ جو ڈائلاگ ہے یہ کانفلکٹ ریزولوشن کے اندر سنگل ٹول استعمال نہیں ہوتا، لیکن یہ بھی کبھی نہیں ہوا کہ وہ نہ ہو، وہ بھی ہوتا ہے، اور ساتھ آپ پریشرائز بھی کرتے ہیں، پیسیفائی بھی کرتے ہیں، پرسویڈ بھی کرتے ہیں، اور یوز آف فورس بھی کرتے ہیں۔
یہ ایک ہائر پالیسی پلاننگ کے مختلف فیسٹس ہیں اور اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. بٹ آئی کین اشور یو کہ جنرل رحیل شریف کی قیادت کے اندر افواج پاکستان انشاءاللہ کبھی بھی پاکستان کے وہ دشمن جو ملک کے اندر ہیں یا ملک کے باہر سے وہ تانے کھینچ رہے ہیں ان کو کبھی بھی ان کو اپنے مذموم عزائم میں کامیاب نہیں ہونے دیں گی اور پوری قوم ہماری افواج کے ساتھ ہے. جنرل طلعت مسعود صاحب، میں یہی سوال آپ سے کروں گا. جنرل صاحب نے کہا کہ جنرل رحیل شریف تو تیار نظر آتے ہیں، تو پھر وزیر اعظم نواز شریف صاحب سوچ بچار کا شکار کیوں ہیں؟ دیکھیے، فوج تو ہمیشہ تیار رہتی ہے، چاہے وہ روایتی جنگ ہو یا اے سیمیٹرک جنگ ہو جو آج کل ہم لڑ رہے ہیں. تو میرے خیال میں فوج کی تیاری کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا فوج کا استعمال سیاسی جو ہمارے قائدین ہیں انہوں نے استعمال دیا ہے، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں اور خاص طور سے حکومت خود یہ چاہتی تھی کہ بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کیا جائے. لیکن بہت سے لوگوں کو علم تھا، میرے خیال میں حکومت کو بھی یہ پتہ تھا کہ یہ بات چیت سے صرف معاملات نہیں حل ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے یہ ان کو بھی پتہ تھا، تحریک طالبان پاکستان اور دوسری جنگجو قوتوں کو، کہ پاکستان کی جو افواج ہیں وہ اس کا استعمال ہوگا، دوسری بھی جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کا استعمال ہوگا، انٹیلیجنس فورسز کا، انٹیلیجنس آرگنائزیشنز کا بھی بھرپور طریقے سے استعمال ہوگا، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. لیکن اب جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بات چیت کے بجائے یہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اپنی پوزیشن کو بہتر سے بہتر کرتے چلے جا رہے ہیں، اور نہ صرف نظریاتی لحاظ سے بٹ ایک طریقے سے اپنے لیے ایک مقام حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ بالکل برعکس تھا. حالانکہ جو نیت حکومت کی تھی اس کے بالکل مختلف تھا، جو سیاسی جماعتوں کی نیت تھی اس کے بالکل مختلف تھا. تو انہوں نے پھر ظاہر ہے ان کے پاس، اور پھر جو وارداتیں انہوں نے کی، جو ہمارے فوجیوں کو انہوں نے شہید کیا، چاہے وہ افسر تھے یا جوان تھے یا سویلینز تھے یا مسجدوں میں، تو پھر ایک جوابی کارروائی کی ضرورت تھی. اب میرے خیال میں انہوں نے ایک پلان کے تحت اس وقت ایک جو ٹارگیٹڈ سٹرائکس کی ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ بتایا جائے کہ آپ کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہوں، ہمارے پاس قوت ہے. اور یہ ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، ایک طریقے سے لیڈرشپ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، جو ان کے کارخانے ہیں جہاں یہ بارود بناتے ہیں، جہاں آئی ای ڈیز بناتے ہیں، جو ان کے ایک طریقے سے کمانڈ سینٹرز ہیں، ان کے اوپر حملہ کر رہے ہیں تاکہ ان کو کمزور کیا جائے اور ان کو پیچھے ڈالا جائے اور یہ وارداتیں نہ کر سکیں. آسما ارباب عالمگیر صاحبہ، ہم نے دیکھا کہ جب آپ کی حکومت تھی اس وقت وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی پارلیمنٹ میں کھڑے ہوئے اور باقاعدہ انہوں نے اعلان جنگ بھی کیا. جنرل رحیل شریف کی طرف سے جب یہ بیان سامنے آتا ہے کہ جی فوج تیار ہے، تو پھر سوال یقیناً یہ اٹھتا ہے کہ نواز شریف صاحب کیا سوچ رہے ہیں اور کیوں سوچ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں کہ آج جس جگہ پر پاکستان کھڑا ہوا ہے تو وی آر اسٹینڈنگ ان آئسولیشن، کیونکہ دنیا میں اور کسی ملک میں ایسے حالات نہیں ہیں. آج آپ نے بڑی بڑی آرگنائزیشنز کی انالیسز، نیو یارک ٹائمز اور ان سب کی دیکھی، اخباروں میں بھی آتی ہے کہ پاکستان کو بہت سخت ترین مشکلات ہیں. وجوہات پہ ہم نہیں جاتے، لیکن آج جو ہمارا ملک کھڑا ہے مشکلات ہیں اندرون اور بیرون. وجوہات تو پھر لمبی ہو جائیں گی، بٹ نیچرلی ہم سب اس میں شامل ہیں اور ہم سب کا حصہ کہیں نہ کہیں تو ڈلا ہوا ہے کہ جہاں پر آج پاکستان کھڑا ہوا ہے. آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں کہ فوج تیار ہے، لیکن آج کل دنیا میں ڈیموکریسیز کامیاب ہوتی ہیں، ڈکٹیٹرشپس کامیاب نہیں ہوتی ہے. ایک اچھی آرمی کو لیڈ کرنے کے لیے ایک اچھی لیڈرشپ کی بہت ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اس کو کہاں پر لے کر جاتی ہے اینڈ واٹ از دا ریکوائرمنٹ فرام دا آرمی. وہ لیڈرشپ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ پولیٹیکل لیڈرشپ نظر آ رہی ہے؟ اگر آپ کو نظر آ رہی ہے، مجھے تو نہیں نظر آ رہی، کیونکہ وی آلریڈی ہیڈ مالاکنڈ آپریشن. آپ کی آرمی نے ابھی 2 سال پہلے ایک بہت کامیاب مالاکنڈ آپریشن کیا. اس سے ثابت ہوتا ہے اپنے 24 لاکھ آئی ڈی پیز کو انہوں نے پھر اکاموڈیٹ کیا. آج تک وہ وہاں کی حفاظت کر رہے ہیں مالاکنڈی ڈویژن کی. بات یہ ہے کہ دیر از اے پرابلم سم ویئر، کیونکہ پاکستان کو ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور وہ بڑی تفشیش کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کی جو مشکلات ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. اور اس کا where does that bug stops? But that bug has to be stopped. You see, if we want a parliament, a strong parliament, اور اگر کوئی پرائم منسٹر 2/3 میجورٹی سے آیا ہے تو اس کی اس گورنمنٹ کی ڈیوٹی ہوتی ہے
کہ وہ نیشن کو ایک اسٹیبلٹی کی طرف لے کے جائے، کیونکہ آرم فورسز ان کے کنٹرول کے نیچے ہوتے ہیں. ہم ڈکٹیٹرشپ کا راستہ جب بند کرتے ہیں اور ڈیموکریسی کو لاتے ہیں تو ہمارے اوپر ذمہ داری 1000 گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے. ان کو آپ ہی آرڈر کرتے ہیں کہ آپ یہاں پر اٹیک کریں اور یا نہ کریں، ان کے ہاتھ بندھے ہوتے. لیکن یہاں پر جنرل راحیل شریف کے ہاتھ بندھے ہوئے، آپ کا کہنا ہے؟ بالکل، مجھے تو نیچرلی ان اے ڈیموکریٹک سیٹ اپ تو یہی ہوتا ہے، لیکن میں یہاں پر یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وی شوڈ بی گیونگ دیم اسپیس اینڈ وی شوڈ بی گیونگ دیم سپورٹ ایز اے پاکستانی، ایز پولیٹیکل لیڈرشپس، ایز پاکستان کی جو ساری سیاسی پارٹیاں ہیں ان کو آج ایک اسپیس پر ہونا چاہیے اور ایک فضا پاکستان میں قائم کرنی چاہیے جو ایک انٹرنیشنلی بھی ہم یہ میسج کنوے کریں کہ بھئی وی آر سپورٹنگ آر ایجنسیز، آر آرمی، ناٹ دیٹ وی آر پوائنٹنگ اینڈ ڈوئنگ بلیم گیم. یہ میرے خیال میں یہ بالکل وہ وقت نہیں ہے. خواجہ اظہار الحسن صاحب، آج ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین صاحب نے ایک تقریر کی، افواج پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کیا، اور اس میں ایک اور بات بھی کی کہ پنجاب کے لوگوں طالبان کے خلاف کب باہر آؤ گے. کیا ان کا اشارہ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کی طرف تھا یا صوبہ پنجاب کی طرف تھا؟ اس کی خاص وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، بات یہ کہ اور پہلی تاریخ میں چاروں صوبوں میں ہونے والی خاص طور پہ جو ایکٹیویٹی ہے اس حوالے سے، اور صوبہ پنجاب کو خاص طور پہ اسی لیے کہا کہ وہاں کی تمام بڑی جماعتیں جو ہیں وہ مذاکرات کی بات کرنے رہی ہیں، اور وہاں پہ ہی پاکستان کی خاص طور پہ افواج پاکستان کی جو شہادتیں ہوئی ہیں ان کی سب سے زیادہ شہادتیں بھی صوبہ پنجاب نے ہی برداشت کی اور وہ قربانیاں دی ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو صوبہ ہے وہ آبادی کے لحاظ سے، فیصلہ سازی کے لحاظ سے اور ہماری افواج میں نمائندگی کے لحاظ سے وہ اس جنگ میں پروونشل لیول پہ بھی سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے. دوسری بات، جہاں تک صوبہ سندھ کی بات ہے تو وہ ذمہ داری قائد الطاف حسین بھائی نے خود اٹھا لی. دو کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس طریقے سے اپ فرنٹ ہو کر، دو کہ بلاول بھٹو زرداری بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ کلیئر ہیں، لیکن عملی طور پر ابھی ان کے حلقوں میں اس طریقے سے وہ مہم جوئی ابھی شروع نہیں ہوئی. خواجہ اظہار الحسن صاحب، ہمیں ایک بریک پہ جانا پڑ رہا ہے. بریک کے بعد ناظرین واپس آتے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جاری رکھیں گے، اور یہ بھی بات کریں گے. ہمارے پاس دو سینئر جنرلز بیٹھے ہیں پاکستانی آرمی کے، ان سے پوچھیں گے جنرل راحیل شریف اور جنرل اشفاق پرویز کیانی کی اسٹریٹجیز میں فرق کیا ہے. ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے پچھلے سیگمنٹ میں آسما ارباب عالمگیر صاحب نے کہا کہ فوج تیار تو لگ رہی ہے، جنرل راحیل شریف بھی تیار ہے، لیکن سیاسی قیادت کی سوچ بچار نے شاید ان کے ہاتھ اس وقت مکمل طور پہ آزاد نہیں ہے، باندھ رکھے ہیں. خواجہ اظہار الحسن صاحب، الطاف حسین صاحب نے ایک اور بات کی کہ طالبان کی حمایت کرنے والے منافق ہیں. یہ منافق کون ہے، اور اس میں آپ نے جو قرارداد منظور کی ہے دہشت گردوں اور ان کی حمایت کرنے والی جماعتوں کا مکمل سوشل بائیکاٹ ہوگا، یہ سوشل بائیکاٹ کیسے ہوگا؟ یہ اگر مجھے آپ منافقین بھی آئیڈینٹیفائی کر دیں اور یہ اسٹریٹجی بتا دیں کیسے ہوگی. دیکھیں، سیاسی تمام لیڈروں کی خاص طور پہ جن کو مینڈیٹ حاصل ہوتا ہے ان کی اولین ذمہ داری ہوتی ہے کہ ریاست کو درپیش جو خطرات ہیں اس کے مطابق وہ سیاسی طور پر اپنے فالوورز کو موبلائز کریں. یہی کام قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے جب فوج کی سچویشن کو محسوس کرتے ہوئے پاکستان کی ریاست کو ایک حساس صورتحال میں گرفتار دیکھتے ہوئے اپنا فرض ادا کیا جو پہلے بھی وہ کرتے رہے ہیں. تو اب جو لوگ یقیناً اس سچویشن سے انحراف کر رہے ہیں، جو اس سچویشن کو فیل کرتے ہوئے بھی اپنی نگاہیں چرا رہے ہیں یا آسٹرچ کی طرح اس وقت ریت میں منہ دے کے بیٹھے ہیں، تو پھر وہ تو منافق ہی ہوں گے نا. کون ہے؟ کوئی نام بتائیں گے؟ کون سی سیاسی جماعتیں جن کا سوشل بائیکاٹ کرنے جا رہے ہیں جو دہشت گرد اور ان کی حمایت کرنے والی جماعتیں ہیں؟ دیکھیں، اگر ان 23 ہمارے فوجی FC جوانوں کے ذبح کرنے کے بعد، ان کی ویڈیو ریلیز کرنے کے بعد اب بھی کوئی اگر یہ کہتا ہے، اور خاص طور پر جو کراچی میں اس وقت ابھی ریسنٹلی 100 kg کا ٹرک ملا ہے جو شاید بلاول صاحب کو نشانہ بنانے کے لیے خاکم بدن خدا نہ خواستہ ان کے لیے تیار ہوا تھا، تو اگر وہ اس قسم کے معاملات جاری رکھے ہوئے اور مذاکرات کرنے والے، چاہے وہ مذہبی جماعتیں ہوں چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہوں،
تو ہم کھلی طور پر کراچی میں ان کے خلاف موبلائزیشن اسٹارٹ کر چکے ہیں، اور آج ہمارے جلسے میں لاکھوں لوگوں نے اس قرارداد کو پاس کر کے ان کا عملی طور پر سیاسی طور پر اس قرارداد میں اپنی رضامندی ظاہر کر دی، ان کے سوشل بائیکاٹ کیا۔ اور سوشل بائیکاٹ کیا ہے؟ سوشل بائیکاٹ یہ کہ ان کے کسی بھی پولیٹیکل ایجنڈے پہ جو پاکستان کی ریاست پہ اس میں عوام شریک نہیں ہوں گے، عوام ان پہ اعتماد نہیں کریں گے، اور اگر وہ کہیں نہ کہیں اسمبلیوں میں بھی اس قسم کی آواز اٹھاتے ہیں تو اس کو پذیرائی نہیں ملے گی۔ یا نجی تقریبات میں بھی ہم نے ان چیزوں کو اٹھایا۔ کل ہمارے پاس جتنے بھی NGOs کے ہمارے آرٹسٹ، ہمارے شعبے ہائے سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے 90 پہ رابطہ کیا، ہمارے جلسہ گاہ میں رابطہ کیا، تو فردن ہر شخص سے ہمارا میسج یہی تھا۔ باوجود اس کے ارشد میں ایک بات یہاں کوٹ بھی کروں کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت کراچی میں جاری آپریشن میں ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے کچھ اقدامات پر ان سے اختلاف بھی ہے۔ ہم نے ان کے خلاف کورٹ میں بھی پٹیشنز کی ہیں، مظاہرے بھی کیے ہیں، لیکن یہ جو ایشو تھا یہ نیشنل انٹرسٹ کا ایشو تھا، یہ نیشنل کاز کا ایشو تھا۔ میں اپنی پولیس میں ہونے والی غلطیوں سے میں جمہوری طریقے سے ان سے میں شکوہ کروں گا۔ اگر مجھے رینجر سے شکایت ہے تو میں جمہوری طریقے سے ان سے بات کروں گا، لا آف دی لینڈ کے حساب سے ان سے میں بات کروں گا۔ لیکن جب میری فورسز کو، میری اسٹریٹجک ایسٹس کو نشانہ بنایا جائے گا تو میں ایک محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے میرے قائد کی تعلیمات کے مطابق میں اپنی پولیس، اپنی رینجرز اور اپنے افواج پاکستان کی قربانیوں کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ یہ میسج تھا، یہ پورے میسج کلیئر ہو گیا۔ میں خواجہ اجلال الحسن صاحب دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا اور آپ سے یقیناً یہ دوبارہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ یہ منافق ہیں کون، ان کو اگر آپ آئیڈینٹیفائی کر دیں۔ آسما باب عالمگیر صاحبہ، آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتی ہیں یہ سیاسی منافقین کون ہیں جو دہشت گردوں اور ان کی حمایت کرنے والی جماعتیں، کون لوگ ہیں یہ؟ دیکھیں، ایسی سیاسی قوتیں یا کوئی چند قوتیں اس ملک میں موجود ہیں جو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے سپورٹ دے رہی ہیں، اسی لیے تو یہ سسٹم آج تک چل رہا ہے۔ تو نام میرے خیال میں سارے ملک کو پتا ہے، سارے قوم کو پتا ہے، لیکن میں یہاں پر یہ کہوں گی کہ آج پاکستانیوں کو، مطلب اگر ہم کیا ایک ہم ملک ہے یا ہم ایک ہجوم ہے کہ ہم جس مشکلات سے دوچار ہیں، کیا ہم اپنے آپ کو اینالائز نہیں کر سکتے؟ کیا ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ چاروں طرف کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہم ہر ایک چیز افواج کے اوپر چھوڑ دیں گے یا حکومت کے اوپر چھوڑ دیں گے جب ہم سیاسی پارٹیوں کو ووٹ دیتے ہیں، جب ہم ایک پولیٹیکل پروسیس چاہتے ہیں، جب ہم ایک ڈیموکریسی میں جاتے ہیں، جب ہم آزادی کی طرف جاتے ہیں؟ تو کیا یہ ہم سب کا ایک فرض نہیں ہے؟ اور اگر وہ فورسز اگر کسی ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے کر بھی رہی ہیں تو کیا یہ 18-20 کروڑ عوام ان کو روک نہیں سکتی؟ بہت اچھا سوال ہے، اس پہ یقیناً آگے بات کریں گے۔ جنرل طلعت صاحب، آپ جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب سے بھی ملتے رہے اور یقیناً جنرل راحیل شریف سے بھی آپ کی ملاقاتیں ہوئی ہوں گی، دونوں کی اسٹریٹجی میں فرق کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو خیر فوج کے پاس مختلف اسٹریٹجیز ہوتی ہیں جو کہ چاہے وہ جنرل کیانی ہوں یا جنرل راحیل شریف ہوں وہ اپناتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کس حد تک، چاہے وہ اس وقت جنرل کیانی تھے اور اب جنرل راحیل شریف ہیں، یہ مختلف آپشنز جو ہیں وہ حکومت کو، چونکہ دیکھیے پہلے جو تھا وہ ایک طریقے سے فوج حکمرانی بھی کر رہی تھی، اور جو فوجی آپریشن یعنی جنرل مشرف وغیرہ کے زمانے میں، جب سے ایک سیاسی حکومت آئی ہے، حالانکہ جو پچھلی سیاسی حکومت تھی بڑی حد تک انہوں نے ایک طریقے سے ذمہ داری جو تھی وہ فوج کی قیادت پر چھوڑ دی تھی، وہ اتنی زیادہ مداخلت نہیں کر رہے تھے، اور جنرل کیانی کے اوپر ایک طریقے سے بہت زیادہ بوجھ اس لحاظ سے تھا کہ انہوں نے ہی ایک طریقے سے آؤٹ سورس کر دیا تھا سویلین حکومت نے کہ آپ دہشت گردی کے خلاف اور یہ ایسیمیٹرک وارفیئر وغیرہ میں آپ کی ذمہ داری ہے اور آپ ایکشنز لیں، ہم آپ کا بھرپور طریقے سے ساتھ دیں گے۔ لیکن اب جب سے یہ نئی حکومت آئی ہے PMLN کی، ظاہر ہے انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ سویلین حکومت جو ہے تمام معاملات میں، دفاعی معاملات میں، چاہے وہ انڈیا سے تعلقات ہوں یا افغانستان سے ہوں یا اندرونی کوئی ایکشن لینا ہو، تو ان کے تعاون اور ان کی اجازت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنرل راحیل شریف جو ہیں ایک پرو ایکٹیو اور ایک بہت ہی بہادر سولجر ہیں،
اور ظاہر ہے ان کے لیے بڑی تکلیف دہ بات تھی کہ جس طریقے سے یہ دہشت گرد مسلسل وار کر رہے تھے، اور ایک لحاظ سے حکومت اپنی چاہے سنجیدگی سمجھیں، نیک نیتی سمجھیں یا بزدلی سمجھیں، وہ تو آپ جس طریقے سے ایک سیاسی سین کو دیکھتے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے، وہ ہاتھ باندھی ہوئی تھی. لیکن اب میرے خیال میں جسے کہتے ہیں نا پانی اتنا گزر گیا کہ ان کے لیے ناممکن تھا کہ یہ انتظار کریں. اس وجہ سے سیاسی قیادت نے بھی اب سمجھا کہ ان کو اب اجازت دی جائے کہ یہ ایکشن کریں. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو لمیٹڈ سٹرائکس انہوں نے کی ہیں یہ بڑی ضروری تھیں، اور اس سے ان کی جو قیادت ہے اس کے اوپر دباؤ پڑے گا. اور اگر ہم نے بات چیت بھی کرنی ہے آئندہ چل کر تو ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے کرنی ہے، نہ کہ ایک کمزور ریاست کی حیثیت سے کرنی ہے. تو اس میں اب ایک بہت بڑا فرق آ گیا جنرل راحیل کے یہ پوزیشن سے، اور اب ان کو یہ میسج بھی مل گیا ہے یعنی کہ ہر صورت میں فوج جو ہے وہ دفاع کرے گی، اور اگر ایکشن لینا ہو تو کسی حد تک جائے گی کہ اپنی حکمرانی جو ہے ریاست کی وہ قائم کی جائے. جنرل قیوم صاحب، الطاف حسین صاحب فرماتے ہیں کہ پاکستان کی سلامتی خطرے میں ہے، اور جو حالات ہیں پورے ملک میں دہشت گردی کے حوالے سے وہ سب کے سامنے بھی ہیں. وزیر اعظم کی اس میں ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ کیا انہیں پارلیمنٹ میں نہیں آنا چاہیے؟ کیا انہیں قوم سے خطاب نہیں کرنا چاہیے؟ بتانا نہیں چاہیے کیا حالات ہیں؟ اور جیسے آسمان اور باب عالمگیر صاحبہ نے کہا کہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جنرل راحیل شریف کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، وہ ایکشن لینے کے لیے تو تیار ہیں، لیکن ہاتھ سیاسی قیادت نے، آپ کی حکومت نے باندھے ہوئے ہیں. اور جنرل طلعت صاحب نے بھی تقریباً اس سے ملتی جلتی بات کی ہے. دیکھیں، میں ود آل آنیسٹی بڑی اسٹریٹ بات کی کرنا چاہتا ہوں، اور میں یہی کروں گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک تو حالت جنگ میں ہے، ہمیں سب کو پتہ ہے، اور یہ صورتحال پچھلے چند مہینوں سے نہیں ہے، اور یہ 5 سالوں سے بھی نہیں ہے جو آسما بی بی کا پچھلا دور تھا. یہ 10-12 سالوں سے یہ سچویشن جو ایگریویٹڈ ہوئی ہے وہ ہے. اور ابھی یہ کہنا کہ کچھ لوگ منافق ہیں، میں یہ نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے افق پہ آج جو پارٹیز ہیں یا جو سیاستدان ہیں یا جن کو لوگ آگے ہیں یہ منافقت کر رہے ہیں، ان میں سے ہر کسی کا مطمع نظر لنک کیا دہشت گردوں اور ان کی حمایت کرنے والی جماعتوں، وہ تھوڑا سا آئیڈینٹیفائی بھی کیا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے خیال میں کوئی پاکستانی بھی ورتھ سالٹ آج ایسا نہیں ہے جو ملک کے اندر دہشت گردی کے خلاف نہ ہو اور اس کو پاکستان کی دل لعنت نہ تصور کرتا ہو. یس، اسٹریٹجیز پہ فرق ہے کہ حکمت عملی کیا ہونی چاہیے. ایک اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ بھائی یہ اگر اس طرح کی بربریت ہو رہی ہے اور یہ صفاقی طریقے استعمال ہو رہے ہیں تو آپ اٹیک کر دیں. دوسرا کہتا ہے کہ اٹیک کرنے سے آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے. آپ ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ آپ کچھ بھی نہ کریں، آپ صرف مذاکرات کریں. تیسری جو ایک وزڈم کی لائن ہے وہ یہ ہے کہ جہاں اٹیک ضروری ہے اس سے بالکل پیچھے نہ ہٹیں، لیکن آپ یہ جو مذاکرات کی بات ہے یہ آپ تاریخ اس کی گواہ ہے. آپ دیکھیں یہ ملیشیا کی جنگلوں کی جنگ ہو یا کمبوڈیا کی ہو یا ویتنام کی ہو یا سری لنکا کی ہو یا تاملز کا ہو، ہر جگہ کے اوپر یہ ڈائیلاگ والا سلسلہ ضروری طور کے اوپر ہوتا ہے. معاف کیجیے گا میں انٹرپٹ کر رہا ہوں، میں صرف آپ کو واپس لے کے جانا چاہتا ہوں. میجر شبیر شریف شہید انڈین ٹیریٹری کا 86 اسکوائر کلومیٹر ایریا کمانڈ کرتے ہوئے کیپچر کر لیتے ہیں، اور ہم نے پہلے بھی ساؤتھ وزیرستان، محمد ایجنسی، باجوڑ ایجنسی، سوات، مالاکنڈ، یہ سارے اپر دی لوور دی، یہ سارے کلیئر کروائیں. چھوٹا سا علاقہ ہے، کتنے کو ہوں گے یہاں پہ عسکریت پسند دہشت گرد؟ میرے بھائی کیوں ہاتھ باندھے ہوئے آپ نے جنرل راحیل شریف؟ مطلب ہے ودال ہیوملیشن. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ڈونٹ کمپیئر وزیرستان ود انڈین ٹیریٹری. میں بنیادی طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھو انڈین کے اندر آپ کے پاس، جب میں خود وار ویٹرن ہوں، میں نے آپ کو کہا 71 کی جنگ میں شکر گڑھ کے سیکٹر میں ناروال کے ایریا میں تھا اور کیپٹن تھا میں اس وقت. وہ ایک اور ڈیفرنٹ بال گیم ہے. آپ کے سامنے ایک اینیمی، آپ کی سرزمین ہے، آپ نے یا اپنی کا دفاع کرنا ہے، یا اگر اس نے آپ کی کہیں زمین لے لی ہے تو آپ نے لینی ہے. یہ جو باجوڑ ہے یا ساؤتھ وزیرستان، نارتھ مومن، یہ ہمارا اپنے علاقے ہیں، اور اس کے اندر اینیمی کو آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے. کچے ہٹس کے اندر غریب لوگ رہ رہے ہیں، اور یہ لوگ جو اندر وارداتیں کرتے ہیں، ڈیورنٹ لائن کھلی ہوئی ہے، اور جو کنٹیگوس پروونسز ہیں، کنڑ، پاکتیا، پاکتکا، ننگرہار وغیرہ، کھوسٹ وغیرہ، اس کے اندر آنا جانا ان کا ریل پہ لگی ہوئی ہے. آپ کو نہیں تو آپ اس طرح آؤٹ رائٹلی یہ نہیں فوج کو کہہ سکتے کہ وہ. اور جب فوج کا کمانڈر یہ کہتا ہے نا کہ ہم تو ریڈی ہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے. یہ تو آپ ان کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں یا آگے کہہ رہے ہیں. فوج کے کمانڈر نے کہا ہے ہم ریڈی ہیں،
اور ہمارا پرائیڈ ہے، اور ہمیں اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری فوج ریڈی ہے، انٹرنل ڈینجرز کے لیے بھی، ایکسٹرنل کے لیے بھی. لیکن جو ملک کا رابر ہے، سیاسی چیف ایگزیکٹو، وہ جو ملک کا پرائم منسٹر ہے یا جو اتھارٹی ہے، وہ یہ سوچیں گے کہ ہم نے فوج کو کس وقت کتنی دیر کے لیے کہاں استعمال کرنا ہے، اور ہم نے باقی جو انسٹرومنٹس آف پاور ہیں ہمارے پاس، جو ہماری سفارتکاری ہے، جو ہماری پولیٹیکل ہمارے پاس انسٹرومنٹس ہیں، جو ہمارے پاس ملک کے اندر جو سول سائڈ کو آپ دیکھیں نا، PPP کے دور میں مالاکنڈ کی بات ہوئی، سوات، مالاکنڈ سوات میں فوج گئی، فوج نے کلیئر کیا، فوج ابھی نکل نہیں سکتی چونکہ 40% کام ان کا تو انہوں نے کر دیا، جو 60% سول سائڈ نے کرنا تھا وہ نہیں کیا. آج بھی اگر آپ ساؤتھ وزیرستان میں آپ کی فوج نے کلیئر کیا ہے اور وہ فوج اس ایریے کو ٹیک اوور کرنے کے لیے آپ کے پاس سول اسٹرکچر نہیں ہے، تو آپ کو یہ ساری چیزیں سوچ کے یہ دیکھنا ہے کہ فوج کو کتنا کمٹ کریں. آپ کا دشمن دونوں ہاتھوں سے تالیاں بجائے گا جب آپ کے 1 2 3 اور ڈویژن آپ اپنے ملک کے اندر کمٹ کر دیں، اور ایسے کمٹ کریں کہ آپ ان کو ایکسٹریکیٹ بھی نہ کر سکیں. تو اس لیے فوج کی تیاری ہے بالکل اپنے طور پہ. اور میں خود سولجر نہیں ہوں، میں 3rd جنریشن سولجر ہوں. مائی فادر جو تھے وہ دوسری جنگ عظیم میں بصرہ کے محاذ تک کے، اور میرے گرینڈ فادر بھی فرسٹ ورلڈ وار کے اندر تھے، اور تھارو بریڈ ہم. اور مجھے پتا ہے کہ پاکستان کا ہر بندہ مجاہد ہے اور اپنے وطن کے لیے ہم خون بھی دینے کو تیار ہے. فوج کی تیاری اپنی جگہ ٹھیک ہے. ڈیسیژن اللہ کے کرم سے آپ دیکھیں گے 2014 میں فرق پتہ چلے گا. اسی پہ ہم بات کر رہے ہیں. جن صاحب ہمیں یہاں پہ ناظرین ایک وقفے پہ جانا ہے، اور ناظرین وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. میں بریک میں بھی یہ کتاب دیکھ رہا تھا، واٹ مور کین اے سولجر ڈیزائر، میجر ریٹائرڈ شبیر شریف شہید نشان حیدر کے بارے میں. جنرل طلعت مسعود صاحب، آپ کی پاک فوج کے مختلف افسران سے بھی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں. وہاں پہ موٹیویشن لیول جو ہے، اور اس وقت جو ایک عام سپاہی، ایک عام آفیسر جو چیز سوچ رہا ہے کہ انہیں کیوں روکا جا رہا ہے، وہ جذبات جو ہے اس کا جنرل راحیل شریف پہ کوئی پریشر ہوگا؟ ضرور اس قسم کا پریشر ہوتا ہے، اس وجہ سے کہ دیکھیے جب ان کے اوپر وارداتیں ہوتی ہیں اور وہ لوگ شہید ہوتے ہیں، اور پھر اگر گورنمنٹ کوئی ایکشن نہ لے اور ان کے خلاف جوابی کارروائی نہ ہو تو ظاہر ہے ڈی مورلائزیشن ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ میرے خیال میں حکومت نے اس کو احساس ہے اس وقت کہ حالات اس نہج پر پہنچ گئے تھے کہ ہماری فوج کہہ رہی تھی، اور دوسری بھی جو سیکیورٹی کے پریشر کوکر کا والو انہوں نے پریشر ریلیز کرنے کے لیے لمیٹڈ سٹرائکس کی آپشن دی ہے. نہیں، میں نہیں سمجھتا. ایک تو خیر یہ میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا تھا کہ کسی صورت میں اب خاموش نہیں رہ سکتے تھے، جوابی کارروائی کی ضرورت تھی. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا تھا کہ ریاست جو ہے یہ کمزور نہیں ہے، اور اس لیے یہ سٹرائکس جو ہیں یہ ہوئی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ باب عالمگیر صاحبہ، کیا نواز شریف صاحب کو طالبان کے حوالے سے کوئی سیاسی حمایت چاہیے؟ کیا وہ اپنے آپ کو کمزور محسوس کر رہے ہیں، اس وجہ سے فائنل فیصلہ نہیں کر سک رہے؟ دیکھیں، میاں صاحب تو ایک بہت بڑی میجورٹی کے ساتھ آئے ہیں، اور ایک بہت بڑے پروونس میں جو پاکستان کا سب سے امپورٹنٹ اور اسٹرانگ پروونس ہے وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں. پارلیمنٹ میں بھی ان کو سپورٹ تھا، APCs میں بھی ان کو ساری سیاسی پارٹیوں کا سپورٹ ہے. اور میاں صاحب کے پاس ایک بڑا ہر طرف سے ان کو کوئی ایشو نہیں ہے. ان کی 2/3 میجورٹی تھی، جبکہ ہم کولیشن گورنمنٹ تھے، ہمیں بڑے ایشوز تھے اس وقت. اور میاں صاحب ہیز آل دا سپورٹ آف پاکستان. ابھی اگر ایک حکومت خود اپنے ہوم ورک نہ کر سکے، خود وہ اپنے پیرامیٹرز نہیں ڈرا کر سکے کہ اگر کہیں پر وہ سٹرائک کرے گی تو اس کا اگر فال آؤٹ افیکٹ ہوگا کسی صوبے میں تو اس کا کوئی بیک اپ پلان ہے، یا مرکز میں کوئی بیک اپ پلان ہے. اسلام آباد میں ایک صاحب ایک بیان دیتے ہیں، پھر دوسرے دن آپ کے بیان آتے ہیں کہ نہیں جی ہمارا دارالخلافہ کیپٹل محفوظ ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ دنیا کو آپ کیا میسج دے رہے ہیں؟ ہم ایک ملک ہے، ہم ایک مذاق تو نہیں ہے. کیا وزیر اعظم صاحب پارلیمنٹ میں آئیں گے یا قوم سے خطاب کریں گے، یہ کنفیوژن دور کریں گے؟ جو سب کہہ رہے ہیں کہ کنفیوژن ہے، فوج بھی تیار بیٹھی ہے، فوج کے افسر موٹیویٹڈ ہیں، کیپیبلٹی بھی ہے. اور کتنے ہوں گے زیادہ 10,000 20,000 یہی فگر سامنے آئی ہے عسکریت پسندوں کی؟ کیوں نہیں فیصلہ کرتے؟ بالکل دیکھیں کوئی کنفیوژن نہیں ہے اور کلیئرٹی ہے ایبسولوٹ.
صرف یہ ہے کہ آپ کا اینیمی آئیڈینٹیفائڈ نہیں ہے، اور یہ 10,000 جو لوگ آپ کہہ رہے ہیں یہ ڈسپرسڈ ہیں پورے اس ٹرائبل بیلٹ کے اندر بھی، ملک کے اندر بھی، اور ڈیورنٹ لائن کی اس طرف بھی یہ لوگ ہیں. اور آپ کا نشانہ تحریک طالبان پاکستان نہیں ہے، ہمارا آبجیکٹو ٹیررزم ہے پاکستان کے اندر، جس کی ساری مینیفیسٹیشن کو ہم نے ختم کرنا ہے. اور وہ صرف نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان تک نہیں ہے، وہ پورے پاکستان کے اندر، بلوچستان کے اندر بھی، پنجاب کے اندر بھی، کراچی کے اندر بھی، یہ ساری چیزیں ہم نے ختم کرنی ہے. یہ سارا پاکستان کا کنسرن ہے، یہ افواج پاکستان کا بھی کنسرن ہے جہاں ان کی ضرورت پڑے گی، اور یہ چیف ایگزیکٹو کا بھی کنسرن ہے. اور آئی کین اشور یو کہ ابھی یہ جس طریقے سے افواج پاکستان کی نئی قیادت بھی ہے اور سول حکومت کی بھی نئی قیادت ہے، یہ مل کے جس طریقے سے آگے چل رہے ہیں، انشاءاللہ اس کے بیٹر ریزلٹ سامنے آئیں گے. لیکن جنرل صاحب میں ایک یہاں پر ایڈ کروں گی، اگر ہمارے ٹارگٹس آئیڈینٹیفائڈ ہوتے تو شاید ہمیں بے گناہ لوگ اس میں شہید نہ ہوتے، اور جب فاٹا میں بے گناہ لوگ شہید ہوتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ یہ سچویشن اور بھی ایگریویٹ ہو جاتی ہے. آسما ارباب عالمگیر صاحبہ، لیفٹیننٹ ریٹائرڈ طلعت مسعود صاحب، لیفٹیننٹ ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب اور خواجہ اصل حسن صاحب، آپ سب کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ. ناظرین، یہ مسئلہ ایسا ہے کہ یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، اور ایک شاکنگ خبر آج ہمارے سامنے آئی کہ ایون میڈیا میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو عسکریت پسندوں کے بہاف پہ کام کر رہے ہیں. جی ہاں، اسلام آباد کے ایک نجی ٹی وی چینل کا پروڈیوسر اس دھندے میں ملوث پایا گیا، اور انہوں نے کنفیشن بھی کیا کہ وہ طالبان کے نام پہ اسلام آباد میں بھتے وصول کر رہا تھا. اجازت دیجیے گا ناظرین، اللہ حافظ.